الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری انتہائی باعزت باحیا دینی ماؤ بہنوں بیٹیوں، برادرین، جناب حضرت مولانا الیاس صاحب، ان کی پرخلوص کاوشوں کے نتیجے میں مجھے اور عالم بعمل حضرت مولانا مفتی امداد اللہ انور صاحب، جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، ہمیں ہانگ کانگ میں دینی پروگرامز اور گفتگو کے سلسلے میں حاضری کا موقع ملا. مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ جہاں مساجد میں پروگرامز ہوئے ہیں، ایک دینی تربیت کا پروگرام جو ہے وہ ماؤں بہنوں میں بھی ہو جائے.
اسی نسبت سے آپ کی خدمت میں گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیکیوں میں برکت فرمائے، آپ کے حیا میں برکت فرمائے، آپ کی عزتوں میں برکت فرمائے، اور جس مقام اور مرتبے سے اللہ تعالی نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا میں بہت سارے فتنوں کی جو مین وجہ ہے وہ عورت ہے، وہ وجود زن ہے۔ عورت کائنات کی رونق بھی ہے، عورت کائنات کا رنگ بھی ہے۔ عورت نہ ہو تو کائنات میں کوئی لطف نہ ہو، کوئی رنگ اچھا نہ لگے۔ لیکن ہر چیز کا یہاں روشن پہلو بھی ہوتا ہے، تاریک پہلو بھی ہوتا ہے۔ عورت کے روشن پہلو تو یہ ہیں کہ اس سے صرف دنیا آباد نہیں ہوتی، دلوں کی دنیا آباد ہوتی۔ اس سے صرف فضا میں رنگ نہیں بکھرتے، قلوب میں رنگ بکھرتے ہیں۔ اور تاریک پہلو یہ ہے کہ آج دنیا میں بڑے بڑے جو فتنے ہیں، بڑی بڑی جو آزمائشیں ہیں، بڑی بڑی جو گھریلو پریشانیاں ہیں، ان کا بیس بھی عورت ہے۔ آپ میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ میں بیٹے آپ کو ایک فکری بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اس پہ نظر ہوئی اور آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز میرا اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ اب دیکھیں، میں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اگر عورت نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی رونق ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب جنت میں کیا نہیں ہے؟ جنت میں شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محلات ہیں۔ لیکن کیا ان تمام خوبصورتیوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں دل لگا؟ نہیں لگا، تنہائی محسوس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی اماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تو جو دل آدم کا جنت سے نہیں لگا وہ ہماری اماں سے لگ گیا۔ یہ ایک فطری بات ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو اسی طرح آپ کائنات میں ہیں تو ساری رونقیں ہیں۔ آپ کا رخ صحیح ہو، آپ کی سمت صحیح ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ پوری کائنات کی عورتیں فوت ہو جائیں، ایسا ہوگا تو نہیں، حالانکہ بڑی بڑی دعائیں لوگ کرتے ہیں، ایسا ہوگا تو نہیں، لیکن بالفرض اگر ساری عورتیں فوت ہو جائیں تو مرد بھی بیچارے پھر بیکار ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ مرد کیا کریں گے؟ وہ کمائیں گے کس کے لیے؟ مرد کی تو تسکین ہی یہی ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک جاب کرتا ہے، لیکن رات کو جب وہ کوئی چیز لا کے اپنی بیگم کو یا بیٹی کو یا ماں کو دیتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو سارا دن کھڑا رہا ہوں نا شاپ پہ، میں نے اپنے بچے کے منہ میں یہ لقمہ دے دیا ہے، اب میری تھکاوٹ اتر گئی۔ مرد تو ہے بیچارہ اس فطرت کا، وہ تو آپ کی خدمت میں ہی لگا ہوا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس مقام کو پہچانیے، اس مرتبے کو پہچانیے جو عزت، جو وقار، جو مقام، جو مرتبہ اللہ تعالی نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اور مجھے قوی امید ہے کہ میری ماؤں بہنوں کی توجہ میری طرف ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل عورت کیا تھی؟
عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. باپ سگی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کسی کی بہن کہلانا، سگی ماں بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی. عورتوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، نفرت کی جاتی تھی عورت سے. لیکن جب میرے آقا دو جہاں دنیا میں تشریف لائے تو جس بیٹی سے لوگ نفرت کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ میرے محبوب دنیا کو بتا دو کہ بیٹی نفرت نہیں، بیٹی رحمت ہے. اب آپ تینوں کی سبحان اللہ ہی چلے گی. ہاں جی، یہ تو آپ ضرور کہیں نا کہ بیٹی نفرت نہیں، بیٹی کیا ہے؟ رحمت ہے. بیٹی رحمت ہے. میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. شیخ یہ کتنی ان کی خوش نصیبی ہے کہ ادھر رب میرے نبی کو کہتا ہے کہ تو رحمت ہے، ادھر حضور کو کہا کہ تو رحمت ہے، ادھر بیٹی کو کہا کہ تو رحمت ہے. ارے تم کتنی خوش نصیب ہو کہ جو لقب کملی والے کو ملا ہے وہ کملی والے کی نسبت سے آپ کو بھی ملا ہے. یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مرتبہ ہے. جب تک کوئی شخصیت خود اپنے مقام کو نہیں پہچانتی اس وقت تک وہ کسی صحیح راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتی. جب تک کسی کو خود معلوم نہ ہو کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری پہچان کیا ہے. ماشاء اللہ مفتی صاحب اور اضافہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے اس گھر میں سلام بھیجتے ہیں. یہاں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ ڈنگے ہو جاتے ہیں نا. جی کیا ہوا ہے؟ جی بیٹا ہوا ہے. اچھا جی مبارک ہو. کیا ہوا ہے؟ جی بیٹی ہوئی ہے. منہ بسور کے پریشان ہو گئے. وہ جی بیٹی ہوئی ہے. جی بھی بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے؟ یعنی بیٹی آئے تو فرشتوں کے سلام آئیں، فرشتوں کے سلام آئیں. اور پھر میں اسی نسبت کی طرف آؤں گا کہ گھر میں بیٹی آئے تو سلام آتے ہیں. جب میرے آقا آئے تھے دنیا میں تو اس وقت سیدہ آمنہ کو بھی سلام آئے تھے. یہ بھی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں. اپنے مقام کو پرکھیے، اپنی عظمت کو جانیے، اپنی شان کو جانیے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیے کہ تم پیدا ہوتی ہو تمہیں رحمت کہا جاتا ہے. تم جوان ہوتی ہو بھائی کی غیرت کہلاتی ہو. تمہاری شادی ہوتی ہے شوہر کی زندگی بن جاتی ہو. تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنت تمہارے قدموں میں آ جاتی ہے. تمہارے کتنے مقام ہیں، تمہارے کتنے نام ہیں. اللہ نے تم پہ کتنا کرم کیا ہے کہ کبھی رحمت نظر آتی ہو، کبھی غیرت نظر آتی ہو، کبھی زندگی نظر آتی ہو، کبھی جنت نظر آتی ہو. اس سے بڑا تمہارے لیے کیا مرتبہ ہے؟ اس سے بڑا تمہارے لیے کیا مقام ہے؟ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں وہ ان کا نام اچھا رکھے، تعلیم اچھی دلوائے، پھر ان کی وقت پہ شادی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی عمل کی وجہ سے جنت عطا فرما دیں گے. اب دیکھو یہ تمہاری اللہ کتنی وکالت کر رہا ہے، اللہ تمہاری کتنی ہیلپ کر رہا ہے، اللہ تمہارا کتنا ساتھ دے رہا ہے. اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تم شوہر کا ساتھ بھی نہ دو تو کتنی بری بات ہے. اس کو تڑپاتی رہو، اس کو ستاؤ. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ستاتی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، آپ ویری نائس ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اپنے خامد کو ستایا نہ کرو.
اسے رلایا نہ کرو، وہ جو لا کے دے شکر ادا کیا کرو۔ ایسی بھی بیویاں ہیں دنیا میں، بلکہ الحمدللہ کافی ہیں، کہ جن کو جتنا مرضی لا کے دو نا تو ان کا اینڈ یہی ہوتا ہے، میں جدوں دی آئی ہاں مینوں لبا کی ہے، تساں مینوں دتا کی ہے، میرے واسطے تساں کیتا کی ہے۔ کیا کریں تیرے لیے بھائی؟ نواز شریف کی جگہ خود وزیر اعظم بن جائے تمہیں راضی کرنے کے لیے؟ میں تے جدوں دی آئی ہاں میرے تے لیکھ ہی سڑ گئے، میں تے مر گئی ہوں، میں تے ویکھی ہی کچھ نہیں، کیونکہ تو انی ہے نا، تم جب سے آئی ہو تمہیں کبھی کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ ایسی باتیں نہیں کہتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے نا، اللہ اکبر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے کہا کہ میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خامد کی ناشکری کرتی ہے۔ ناشکری نہیں میرا بیٹا کرنا چاہیے، میری بیٹی ناشکری نہ کرو، کیونکہ خامد جو تمہیں دے رہا ہے نا وہ اتنا ہی لا کے تمہیں دے گا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تمہیں نہیں مل سکتا، اتنا ہی تمہیں ملے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تمہاری کیسی وکالت کر رہا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ 4 بیٹیاں ہوں جس کی اللہ اسے جنت دیتا ہے، صحابہ کا مجمع تھا، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی 3 ہوں۔ اب اسے فکر پڑ گیا، نبی میری تو 3 ہے، 4 والا تو جنت میں جا رہا ہے، تو کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ ہائے، کھڑے ہوئے، آقا جس کی 3 ہوں، صدقے جاؤں نظر مصطفیٰ پہ، ہائے قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ۔ آپ نے تبسم فرمایا اور فرمانے لگے جس کی 3 ہو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ پھر ایک اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ بیٹیوں سے نفرت کرنے والے تھے، اب بیٹیوں کی طلب کر رہے ہیں، اب بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ اچھا آقا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کا نام اچھا رکھے، ان کی تربیت اچھی کرے، تو پھر آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ اللہ پاک اسی عمل کی بنیاد پہ اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ ارے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف جنت نہیں ہو، تم تو ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہو، جنت کا ٹکٹ ہو۔ ویسے زیادہ آپ نے فخر نہیں کرنا کہ ہم جنت کا ٹکٹ ہیں، ہاں جی، تمہاری وجہ سے تو ہمیں ایمریٹ پہ کوئی نہیں بیٹھنے دیتا۔ تم کہو کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے تو یہ ٹکٹ لے کے تم ایمریٹ میں سفر کر لو، پی آئی اے میں سفر کر لو۔ یہ میں آخرت کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ تم ہماری غیرت بھی ہو، تم ہماری عزت بھی ہو، تم ہماری جنت بھی ہو، تم ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ بھی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا، یہ وہ مرتبہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا۔ میں نے اسکاٹ لینڈ میں ایک مرتبہ، میں اسی طرح خواتین میں بیان کر رہا تھا تو کسی عورت نے چٹ لے کر دی کہ پردے کے متعلق اگر یہاں ہم صرف وہ حجاب ہی کریں تو کیسا ہے؟ تو میں نے ایک سادہ سی مثال دی، میں نے کہا بھی بات یہ ہے چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اتنی چھپا کے رکھی جاتی، چھپا کے رکھی جاتی۔ یہ اب یہاں آپ ہانگ کانگ میں رہ رہے ہیں، یورپ میں آپ چلے جائیں، یہاں جو حشر ہے پتہ نہیں چلتا کڑی کیڑی ہے تو منڈا کیڑا ہے، ایسے ہی ہے نا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی گاڑی ہے تو آپ اس کو روڈ پہ کھڑا کریں گے، پارکنگ میں کھڑا کریں گی، لیکن اگر آپ کے پاس سونا ہے، کوئی ہیرا ہے، تو آپ اسے پارکنگ میں کھڑا کریں گی رات کو یا اپنے کمرے میں لے کے آئیں گی؟
اپنے کمرے میں لے کے آئیں گی. آپ کمرے میں لے کے آئیں گی, پھر اس گولڈ کو آپ ایک ڈبی میں رکھیں گی, پھر ڈبی بند کر کے سیف الماری میں رکھیں گی, پھر سیف الماری میں رکھ کے اسے تالا لگائیں گی. اتنا گولڈ, ہیرا, موتی, جوہر, گوہر کوئی بھی قیمتی نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی عورتیں قیمتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کفار کی عورتیں گاڑیوں کی طرح فٹ پاتھ اور روڈوں پہ ہوتی ہیں, اور مسلمان کی بہن, مسلمان کی ماں, مسلمان کی بیوی, مسلمان کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ سرے عام روڈ پہ نہیں ہوتی, وہ پردے اور حجاب میں ہوتی. تو اس میں تمہارا وقار ہے, اس میں تمہاری عزت ہے. تم پورے گھر کی ڈرائیور ہو. ڈرائیونگ تو یہ سمجھتی ہے نا جی, بلکہ کرتی بھی ہوں گی. ہاں جی, ہاں چلو کرنے میں کوئی عرض نہیں. جو عورت گاڑی چلاتی ہے وہ بڑی سیفٹی ہے اس میں, اپنا برقع پہنے, اپنا نقاب کرے, اپنا حجاب کرے, اپنی گاڑی میں بیٹھے, نو پرابلم, بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے ایسا. لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ اسلام نے آپ کو دیا ہے. آپ اپنے خامد کے سکون کا باعث بنے. آپ پورے گھر کی ڈرائیور ہیں. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا, اے میری امی مجھے اللہ نے ولی بنایا. تو ماں نے کہا, بیٹا میں بھی اس وقت تک تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک وضو نہیں کر لیا کرتی تھی. اگر مائیں آج اگر کوئی بیٹی, اگر کوئی بہن, اگر کوئی ماں سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہنڈیا پکائے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آٹا گوندے, تو ایمانداری سے بتلاؤ اس کے کھانے میں کتنی لذت ہوگی. جو گھر میں تلاوت کرے, گھر میں نماز پڑھے, تم پہلا سکول اور مکتب ہو بچوں کا. مولانا صاحب کے پاس بچے بھیجو, قاری صاحب کے پاس بچے بھیجو, لیکن جو تمہاری سانسوں کا اثر بچے تک پہنچتا ہے وہ قاری کی سانسوں کا اثر نہیں پہنچتا. کیوں کہ وہ بچہ تمہارے ہائے پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. یہ جو بچے ہیں آپ کے, آپ نے انہیں جگر کا خون دیا ہے. تو جو آپ کے جگر کے بلڈ کا اثر ہے, جو آپ کی سانسوں کا اثر ہے, جو آپ کی گود کا اثر ہے, جو آپ کی زبان کا اثر ہے, بلا دنیا میں وہ قاری مولوی کیا, وہ تو اس کے باپ کا بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے تم اپنے بچوں پہ دھیان کرو. تم سنوارو گی, بچے سنور جائیں گے. تم سنوارو گی, بڑے بڑے بگڑے خامد جو ہیں نا, عورتیں سیدھے کر کے رکھ دیتی. مولوی جتنا مرضی زور لگا لے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. پیر جتنا مرضی زور لگا لے بندہ ٹھیک ہے. بھئی مولوی تو یہی کہے گا نا, یار تمہاری مہربانی جلسے میں آیا کرو, ہیں جی, یار تمہاری مہربانی تم ادھر تقریر میں آیا کرو, درس میں آیا کرو, یار مفتی صاحب آئے ہیں ذرا بیان سن لو. ایسے ہی ہم کریں گے نا. وہ کرے نہ کرے. گھر میں اگر بیوی کہے نا, ہاں بھی کدھر جی میں جاب پہ جا رہا ہوں, جاب پہ نہیں جانا, وہ پاکستان سے مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں, چلو جاؤ ان کا بیان سن کے آؤ, تو بندہ ایک اچھے سٹوڈنٹ کی طرح پھر چل پڑتا ہے بڑے آرام سے. وہ کہتا ہے مجھے یونیفارم دے دو, میں ابھی مفتی صاحب کی ساری تقریر سن کے ریکارڈ کر کے آپ کو بھی لا کے سناؤں گا. جو تم کر سکتی ہو وہ کوئی نہیں کر سکتا. سمجھو میری بات کو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں محبت کی وہ پاور دی ہوئی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں
تمہارے ہاتھوں میں تو تمہارا شوہر ایسے ہی ہوگا نا جس طرح حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں لوہا ہوا کرتا تھا۔ تم جو بھی اس کی موم کی گڑیا بنانی چاہو بنا سکتی ہو۔ ہاں، تمہارے شوہر نے اگر داڑھی نہیں رکھی تو اگر تم کہو کہ داڑھی رکھو، وہ مولوی کے کہنے پہ نہیں رکھے گا، ہاں جی، بلکہ وہ ہم کو بتائے گا، وہ حضرت جی میں تواڈے کہنے تے نہیں رکھی، میری بیوی نہیں سی مان دی، یہ میں نے بیوی کے کہنے پہ رکھی ہے۔ تم چاہو تو داڑھی رکھوا سکتی ہو، تے اللہ نہ کرے جی تہاڈا دماغ پٹھا ہو جائے تو تسی کٹوا بھی سکتی ہو۔ کیوں جی حضرت، ایسے ہی ہے نا؟ اگر آپ یہ کہہ دو کہ اچھا اے تو کی رکھ کے لے کے آ گیا، چل چل اینو فنش کرا کے آ، اے تیرا منہ انج ہونا چاہیے جی میں کھرا ہوں، ایسے کر کے آؤ، تو مرد کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ سانو سیٹسفائڈ کرے گا، آ کے سانو کہے گا حضرت صاحب وہ میں ہوں کی کراں، میری بیوی نہیں مانتی۔ میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر داڑھی کی وجہ سے ہی بیویاں نہ رہتی تو مولوی تو سارے کوارے مر جاتے، ایسے ہی ہے نا؟ میری ماؤ، میری بیٹیوں، میری بات کو سمجھو، تم اپنے شوہر کو موو کر سکتی ہو، اپنے بیٹے کو موو کر سکتی ہو، اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر سکتی ہو۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، یہ تمہیدی بات کہنے کے بعد آئیے میں اس آیت کی طرف بڑھتا ہوں اس انداز میں کہ قرآن مجید نے کیا کہا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری کائنات کے اندر تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین آئیڈیل اور نمونہ جو ہستی ہے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، اسے عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں، اسے بدر الدجا کہتے ہیں، اسے شمس الضحیٰ کہتے ہیں، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسے رحمت دو عالم کہتے ہیں، اسے جان دو عالم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ ہم نے بیٹھنا کیسے ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے نبی کو دیکھو۔ ہم نے کھانا کیسے کھائیں؟ اللہ کہتا ہے ایسے کھاؤ جس طرح آمنہ کے لال کھانا کھاتے تھے۔ اللہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، فرمایا ایسے پانی پیو جس طرح عبداللہ کے در یتیم پانی پیتے تھے۔ اے میرے پروردگار، اگر میں تجارت کرنا چاہوں، فرمایا پھر بھی میرا نبی نمونہ ہے۔ اگر تم شادی کرنا چاہو پھر بھی میرا نبی نمونہ ہے۔ اگر رات کو جاگنا چاہو پھر بھی میرا نبی نمونہ ہے۔ اگر دن کو چلنا پھرنا چاہو پھر بھی میرا نبی نمونہ ہے۔ پوری کائنات کے اندر انسان کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس ضرورت کے لیے وہ نمونہ تلاش کرے تو میرے آقا کا اسوہ کامل سامنے نظر نہ آئے۔ ہم جو بھی دنیا میں کرنا چاہیں گے وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے وجود مبارک کی شکل میں، آپ کے اعمال کی شکل میں، آپ کے اقوال کی شکل میں، آپ کی سنتوں کے شکل میں ہمارے سامنے نظر آئے گا۔ اب توجہ کیجئے، جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے طور پہ سوال کھڑا کر لیا۔ اے میرے پروردگار، آقا جو بھی ہیں بہرحال مرد ہیں، بشر ہیں، مرد ہیں۔ مرد اور عورت کے کچھ علیحدہ اور سیپریٹ معاملات بھی ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے نمونہ کہاں سے تلاش کریں؟ توجہ کیجئے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مشیت کہتی ہے میرا نبی سب کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے مصطفیٰ نمونہ ہے،
اور عورتوں کے لیے میرے نبی کی عائشہ نمونہ ہے، عورتوں کے لیے میرے نبی کی حفصہ نمونہ ہے، عورتوں کے لیے میرے نبی کی زینب نمونہ ہے، عورتوں کے لیے میرے نبی کی بیٹی زینب، ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ فاطمہ نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ اب اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، جسے نبی کا دن معلوم کرنا ہو وہ ابو بکر سے پوچھ لے، اور جسے نبی کی رات معلوم کرنی ہو وہ اماں عائشہ سے پوچھ لے۔ اللہ اکبر، سب نمونہ موجود ہے، سب نمونہ موجود ہے۔ آپ کس کو فالو کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، کس انداز سے کریں؟ جس طرح امی عائشہ اپنے شوہر سے سلوک کرتی تھی، اسی طرح آج کی بیوی اپنے شوہر سے سلوک کرے۔ کیا کرے؟ سلوک کرے۔ سبحان اللہ۔ شوہروں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی دل جوئی کریں، نبی کی سنت سمجھ کر۔ کس انداز سے؟ کہ میرے آقا کہا کرتے تھے، ایسا مجھے بتلا تو نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے، تاکہ میں محمد بھی وہی ہونٹ رکھ کے پانی پیوں۔ اور اگر کوئی خامد اپنی بیوی سے ایسی محبت کا اظہار کرے تو ظاہر ہے اس کی بھی دل جوئی ہوگی۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ سی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ دبلی پتلی تھیں، ہاں جی، سمارٹ تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوڑ لگاؤ گی؟ فرمانے لگی ہاں لگاؤں گی۔ تو دونوں میاں بیوی دوڑ لگا رہے ہیں۔ آج مولوی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائے تو کمیٹی والے مسجد سے ہی نکال دیتے۔ وہ کہتے ہیں سانو اجدا مولوی نہیں چاہیے، بڈھی نال بھجدا پھردا، لیکن اس کو سمجھانا تو چاہیے نا بھی ہم تو حضور کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ دوڑ لگائیں۔ اب دونوں نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئیں۔ اگر ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو ایک جملہ دوں، ہائے میں کہا کرتا ہوں اپنے لفظوں میں، جیت تو اس وقت بھی ایسا نہیں سکتی تھی، یہ تو میرے نبی نے جتوایا تھا تاکہ میری بیوی کی حوصلہ افزائی ہو جائے، میری بیوی کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ پھر ایک وقت آیا، حضور نے فرمایا اب دوڑ لگاؤ گی؟ فرمایا لگاؤں گی۔ اس وقت تک سیدہ ذرا فربا ہو چکی تھی، دوڑ لگائی، اب حضور آگے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے اس دن کا بدلہ لیا ہے۔ وہ اس دن جو تم جیتی تھی نا، یہ ہے انجوائمنٹ، یہ ہے محبت۔ اور بیوی کی محبت صرف اپنے شوہر سے ہونی چاہیے۔ جس طرح ایمان نہیں بدلا جا سکتا اسی لیے بیوی کے لیے شوہر نہیں بدلا جا سکتا۔ جس طرح توحید کے حوالے سے کوئی غیر دل میں آئے تو شرک کہلاتا ہے، اسی طرح بیوی کے دل میں کوئی غیر نہیں آنا چاہیے، صرف اسے اپنے ایمان کو قائم اور مضبوط رکھنا چاہیے کہ جس طرح میرا خدا ایک ہے اسی طرح میرا شوہر بھی ایک ہے۔ میں کسی بھی حوالے سے اپنے شوہر کی محبت کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتی، میں دھوکہ نہیں دے سکتی، میں فراڈ نہیں کر سکتی کہ میں عزت تو کسی کی ہوں، آبرو تو کسی کی رہوں، وقار تو کسی کا رہوں، اور گپے میں کسی غیر محرم کے ساتھ لگاؤں، انٹرنیٹ پہ باتیں کسی غیر محرم سے کروں، فون پہ باتیں کسی غیر محرم سے کروں؟ نہیں، یہ ویری رانگ ہے، غلط ہے، گھروں کی تباہی کا سبب ہیں یہ باتیں۔ اپنی آبرو اپنی عزت کو سنبھالو۔ میری ماں اور بہنوں، جو عورت
اپنے خامد کی عزت آبرو کی حفاظت گھر میں بیٹھ کے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد سے بھی بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ گھر میں دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، آپ کی کیسی زندگی ہے، آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ اسے میرے نبی کی بیٹی کہتے ہیں۔ کون فاطمہ ہے؟ اسے میرے نبی کی بیٹی کہتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ جسے میرے آقا پیار سے زہرا کہتے ہیں، کبھی پیار سے بطول کہتے ہیں، کبھی پیار سے سیدہ کہتے ہیں، کبھی پیار سے راضیہ کہتے ہیں، کبھی پیار سے زاکیہ کہتے ہیں، کبھی پیار سے زکیہ کہتے ہیں، کبھی پیار سے جنت کی عورتوں کی سردار کہتے ہیں، کبھی پیار سے اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، اور منبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں ایسا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی، جس نے محمد کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، آ کے کہنے لگے فاطمہ ہمارے گھر میں اونٹ کی ایک کھال موجود ہے، جس سے ہم دن کو اونٹ کو چارہ ڈالتے ہیں، رات کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور چکی پیس پیس کر تمہاری ہتھیلیوں پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ آج تمہارے ابا کے پاس بڑے غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے ایک غلام نوکرانی طلب کر لو۔ سیدہ فاطمہ تشریف لاتی ہیں، ابا جان کو سلام کرتی ہیں، ہمت نہیں پڑتی، حوصلہ نہیں پڑتا، کچھ کہے بغیر واپس چلی جاتی ہیں۔ نظر نبوت نے پہچان لیا کہ بیٹی کوئی سوال لے کے آئی تھی، بھلا بیٹیوں کی آنکھوں کو باپ سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے، بیٹی کی خواہش کو باپ سے بڑھ کے کون جج کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لے گئے، جا کے ساری بات پوچھی۔ جب انہوں نے مدعا بیان کیا تو میرے آقا فرمانے لگے فاطمہ میں ابھی اصحاب صفہ کے کاموں سے فارغ نہیں ہوا، تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کئی غلاموں سے بہتر ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ آپ بھی وعدہ کریں کہ رات کو سونے کے وقت میری تمام بیٹیاں، میری بہنیں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گی، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گی اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گی۔ یہ میں اس لیے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، یہ واقعات میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر آپ کو نمونہ بنائے بغیر ہم زندگی میں ایک قدم بھی سکون کا نہیں لے سکتے۔ وہ صرف ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی نمونہ ہیں، وہ آپ کے لیے بھی نمونہ ہیں، اور ایسا نمونہ ہے کہ آخری نمونہ ہے۔ آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزاریں گی، آپ کا یہ گھر انشاءاللہ دنیا میں جنت بنے گا، آپ کے ماں باپ بھی خوش رہیں گے، آپ کا شوہر بھی خوش رہے گا، آپ کی اولاد بھی خوش رہے گی۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میں فلاں سے وفا کروں گا، فلاں سے وفا کروں گا۔ ارے دنیا میں کوئی بھی وفا کے قابل نہیں ہے، وفا کرنے کے قابل ہے تو میرا مصطفیٰ ہے۔
وفا کرنے کے قابل ہیں تو میرے اور آپ کے آخری پیغمبر ہیں کہ جن کی وفا سے دنیا میں جس سے وفا کریں وہی جفا کرتا ہے، جس سے نیکی کریں وہ نیکی کا بدلہ احسان فراموشی اور حوصلہ شکنی سے دیتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی ہستی موجود ہے جسے میرا نبی کہتے ہیں، جسے آقا دو عالم کہتے ہیں، جسے سرکار دو عالم کہتے ہیں، جسے جانے دو عالم کہتے ہیں، کہ جن سے وفا کی جائے تو وفا کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو حضرت بلال سے پوچھئے نا، حضرت بلال میرے نبی سے وفا کرتے ہیں۔ بلال فرش پہ چلتا ہے، جوتوں کی آواز اللہ کے عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ حضرت حنظلہ میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو جنت کے ملائکہ انہیں غسل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابو بکر میرے نبی سے وفا کرتے ہیں تو صدیق بن جاتے ہیں۔ عمر میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، فاروق بن جاتے ہیں۔ عثمان میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، ذی النورین بن جاتے ہیں۔ علی میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ حمزہ میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، سید الشہداء بن جاتے ہیں۔ خالد بن ولید میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، سیف اللہ کے القاب سے ملقب کر دیا جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، مفسر قرآن بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، فقیہ امت بن جاتے ہیں۔ حضرت نعمان بن ثابت میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، وہ فقاہت کے امام بن جاتے ہیں، حنفیوں کے امام بن جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر گیلانی میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری میرے نبی سے وفا کرتے ہیں، اور خطابت میں اتنا مقام ملتا ہے، لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ کم کے کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے۔ یہ کس سے وفا کرنے کا انداز ہے؟ یہ میرے نبی سے وفا کرنے کا صلہ ہے۔ کون میرا نبی جس کے بارے میں دنیا آج بھی کہتی ہے کہ دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، اور دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، تے سونا اے ہو جیا ہاں جگ وچوں لبدائی نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا میں حضور سے وفا اگر آپ کریں، ہم کریں، تو وہ وفا خامد سے بھی ہوگی، وہ اولاد سے بھی ہوگی، وہ معاشرے سے بھی ہوگی، وہ اپنے آپ سے بھی ہوگی۔ تو اگر ہم حضور سے وفا کر کے زندگی نہیں گزاریں گے تو پریشانیاں دنیا و آخرت میں ہمارا مقدر بنے گی۔ میں انہی نصیحتوں کے ساتھ اور اس شکریہ کے ساتھ کہ آج ہمارے وزٹ کا یہ لاسٹ پروگرام ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، ان کے دوسرے رفقا جنہوں نے پورا ویک ہماری بہت خدمت کی، بہت رسپیکٹ کی، بہت اعزاز و اکرام ہمیں بخشا، اور ہماری مائیں بہنیں جو ہیں آپ وہ بھی تشریف لائیں، آپ نے بھی ہمارے واز کو سنا۔ ہاں جی، میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اور حضرت مولانا صاحب کو دونوں جہانوں میں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انہوں نے ہماری جتنی بھی عزت و تکریم کی ہے، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی آپ کو اور ان سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں، دعا کرنا میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کس دن ہوتا ہے؟ اچھا حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ خواتین کا ماہانہ درس ہوتا ہے، آپ دیتے ہیں؟
حضرت مولانا الیاس خان صاحب جو ہیں یہ درس دیتے ہیں، تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس درس میں ضرور تشریف لایا کریں، جہاں پورے مہینے کے لیے آپ اور بہت سے کام کرتی ہیں، گھر کے کرتی ہیں، فیملی کے کرتی ہیں، باہر کے کرتی ہیں، تو 1 گھنٹہ قرآن و حدیث سننے کے لیے وہ آپ ضرور نکالا کریں۔ یہ جو درس ہوتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح بارش ہوتی ہے، ایک فصل ہے اس پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، لیکن جب آسمان سے بارش ہوتی ہے نا تو فصلوں کے منہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مہینے میں 1 مرتبہ بھی آپ درس میں تشریف لایا کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا ایمان جو ہے وہ فریش ہو جایا کرے گا، ایمان کے چہرے جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہر مہینے حضرت فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے درسے کا اہتمام ہوتا ہے، آپ اس میں ضرور تشریف لایا کریں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آیا کریں، آپ خود بھی تشریف لائیں۔ آپ آج جو عادت اپنے بچوں کو ڈال دیں گی وہ ساری زندگی عادت ان کی بنی رہے گی۔ یہ بچیاں یہ بچے بڑے ہو کے کہا کریں گے کہ بھائی آج اگر میں مسجد میں آ رہا ہوں تو یہ میری ماں کی محنت ہے، میری ماں کی برکت ہے، میری ماں مجھے ایسا کہتی تھی، میری ماں مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی دینی محفلوں میں تشریف لانے کی بار بار سعادت سے نوازے۔ دعا